السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ و سال کی کہانی کے ساتھ ماہ شعبان کی کہانی آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اور آپ کو بھی سنائیں گے۔ شعبان ہے کیا چیز؟ ماہ شعبان کو در حقیقت تو رمضان کی تمہید کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ شعبان کا جو لفظ ہے شعبہ یا شبو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نکلنا، ظاہر ہونا، پھوٹنا۔ اور اس مہینے میں چونکہ خیر کثیر پھیلتی ہے، بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیری کام الگ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا گیا۔ قیاس اللغات۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی خیر و برکت کی تقسیم اور انعامات ربانی اور عطایا الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان تشبہ سے ہے، اس کے معنی تقریب یعنی پسلانا، شاخ در شاخ ہونا، اور ان معنوں کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان شعب سے مشتق ہے جو اجتماع کے معنی دیتا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اس مقدس مہینے میں خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی جمع کرنا اور متفرق دونوں آتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ ادھر ادھر متفرق ہونے کے بعد اس مہینے میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہے اسے شعب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا راستہ ہمیں بلندی پر لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر ہم مسرت محسوس کرتے ہیں۔ تو شعبان وہ پاکیزہ مہینہ ہے جو انسانوں کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور شعبان میں 5 حرف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ ان میں سے ہر حرف ایک بزرگی کی علامت اور نشاندہی کرتا ہے۔ شین کا اشارہ شرف کی طرف ہے، عین بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی، الف سے مراد الفت، اور نون کا حرف نور کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ 5 انعامات اس ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے انعامات میں ہمیں بھی خیر کثیر کا حقدار بنا دے۔ ماہ شعبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس کو اپنی جانب منسوب کیا۔ اس کے بعد شعبان کے بہت سارے فضائل ذکر کرنے کی کوئی قباحت ہی نہیں رہتی، حاجت ہی نہیں رہتی، کیونکہ جو مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو وہ عظمت اور بزرگی میں بھی غیر معمولی مقام رکھتا ہے، یقیناً رکھتا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے۔ شعبان کے روزے بہتر روزے ہیں کہ شعبان کے روزے کی تعظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے اور اسی مہینے میں بارگاہ رب العالمین میں اعمال لے جائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال لے جائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ نسائی کی حدیث ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ اور پھر جب نبی کی بات ایسی ہو تو نبی کے شاگردوں کا کیا کہنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگ اصحاب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکال دیا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ ہو جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حج جاری کرنے کے لائق ہوتے ان پر حج جاری کرتے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے۔ کاروباری لوگ بھی اس ماہ میں اپنا قرض ادا کر دیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ ہم کیا کریں، ہم بھی آسانیاں دیں لوگوں کو۔ زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہو گئی ہے تو فوری طور پر سب سے پہلے زکوٰۃ نکالیں، ان کے مستحق لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر ہمارے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے اوپر سے کام کا برڈن کم کر دیں تاکہ وہ ماہ رمضان کی تیاریاں صحت کے ساتھ کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر کوئی قرضہ ہے تو ہم اس قرضے کو واپس لوٹا دیں، اپنا قرض واپس لوٹا دیں، نمازوں میں نوافل کی تعداد بڑھانا شروع کر دیں گریجولی، اور اپنے پچھلے قضا روزوں کی ادائیگی کر لیں۔ عظمتوں والی رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ قسم ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حامیم میں فرماتے ہیں، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم بوجہ مشقت کے اپنے ارادے میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے۔ یہ قرآن نازل کرنے کا مقصد تھا، آگے اس شب کی برکات و منافع کا بیان ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری طرف سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ اس پہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتے ہیں۔ اس طریقے کو متعین کر کے اس کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، ان کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایسی رات ہے جو نزول قرآن سب سے زیادہ حکمت والا کام ہے، اس لیے یہی منتخب کی گئی۔ حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک شب برات اس سے مراد ہے، اور ان الفاظ، ان آیات کی تفسیر پر مذکورہ آیات سے ماہ شعبان کی 15ویں شب کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک یہ لیا جائے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں، کیونکہ دوسرے موقع پر ارشاد فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، یہاں فرمانے ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، اور ظاہر ہے نزول سے مراد دونوں جگہ نزول دفعی ہے، تدریجی نہیں، کیونکہ وہ تو 23 سال میں ہوا اور نزول دفعی ایک ہی مرتبہ میں ہوا، اس لیے لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ قرینہ قوی ہے اس بات کا، یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، لیکن بعض کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر مبارک سے مراد شب برات ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نزول دفعی 2 مرتبہ ہوا، تو اس کی توجہ یہ ہے کہ نزول دفعی 2 مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حکم نزول ہوا، دوسری میں اس کا وقوع ہوا، یعنی شب برات میں حکم ہوا، اس دفعہ رمضان میں جو لیلۃ القدر آئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا، پھر لیلۃ القدر میں اس کا وقوع ہوا۔ تو حکمی نزول ہے کہ شب برات میں ہوا ہو، تو احتمال اس کا بھی ہے، اور شب برات مراد ہو، اور یہ سب کس کے خطابات سے ہے؟ حکیم الامت، انہوں نے خطاب کیا تھا بمقام تھانہ بھون 1300 ہجری میں، 1336 ہجری میں یہ حکیم امت نے خطاب کیا تھا۔